تو السلام علیکم گائز، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوگے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو یار آج کی ویڈیو کچھ یوں ہے کہ آج یہ مہینہ چل رہا ہے شعبان کا، اور اس مہینے میں شب برات بھی آتی ہے، تو اس حوالے سے کچھ آپ کو بتانا ہے، بیان دینا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کا ٹائٹل بھی یہی ہے، صحیح ہے؟ تو بنا ٹائم ویسٹ کریں ویڈیو کو سٹارٹ بھی کر دیتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو گائز یار سب سے پہلے تو یہ ایک اناؤنسمنٹ کر دوں میں کہ یہ تم لوگ کو برابر میں ایک چینل شو ہو رہا ہے، یہ بلاگر ابوبکر 2.2، صحیح ہے؟ یہ میرا ہی چینل ہے، میں نے ہی بنایا ہے یہ، صحیح ہے؟ اور تو اس پہ بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی، جو ویڈیوز میرے مین چینل پہ اپلوڈ ہوں گی وہی ویڈیوز اس پہ اپلوڈ ہوا کریں گی، لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسی ویڈیوز بھی ہوا کریں گی جو بلاگر ابوبکر 2.2 پہ اپلوڈ ہوں گی، لیکن بلاگر ابوبکر 1.1 پہ نہیں اپلوڈ ہوں گی، کیونکہ وہ اسی کے لیے ویڈیوز ہیں، وہ اس کے لیے نہیں بنیں گی۔ لیکن جو مین چینل پہ اپلوڈ ہوں گی نا، وہ سیکنڈ چینل پہ لازمی طور پہ اپلوڈ ہوں گی، تو یہ دونوں چینل پہ آپ کو مل جائیں گی۔ آپ اس کو بھی جا کے سبسکرائب کر دو، اس کو تو لازمی طور پہ آپ کو سبسکرائب کرنا ہی کرنا ہے، صحیح ہے؟ تو صحیح ہے، ویڈیو کی طرف اپن چلتے ہیں۔ شب برات یعنی کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ اس میں یعنی کہ 14 اور 15، یہ ان 14 اور 15 شعبان کے بیچ کی جو رات ہوتی ہے نا، اس میں حضور ہمارے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا، وہ ہم سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور اس دن ہماری مغفرت کی رات ہوتی ہے یہ، یعنی کہ شب برات کا مطلب ہے کہ مغفرت کی رات۔ شب رمضان سے پہلے یہ اس وجہ سے آتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ موقع دے رہا ہے کہ آپ شب برات میں اپنے آپ کو پاک صاف کر لو، تاکہ آپ رمضان میں بالکل پاک صاف ہو، صحیح ہے؟ تو اس وجہ سے ہی کہ اب آپ کچھ لوگ ہوتے 13 14 15 یہ تینوں دن کے روزے رکھتے ہیں، اچھی بات ہے، رکھنا بھی چاہیے، یہ ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، یہ نفلی روزے کہلاتے ہیں، صحیح ہے؟ اور جیسے کہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ 14 شعبان کو، مطلب کچھ لوگوں کو نہیں پتہ، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لوگوں کو پتہ ہے تو صحیح ہے، وہ کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کس کس کو پتہ ہے، صحیح ہے؟ شب یعنی کہ 14 شعبان کی جو شام ہوتی ہے، جو مغرب ہوتی ہے، مغرب کے بعد جب 15 شعبان لگتی ہے، تو اس جو یہ 15 شعبان سے جو لگتی ہے نا، مغرب کے بعد جو آپ کی نامہ اعمال کی کتاب ہوتی ہے نا، نامہ اعمال جس میں فرشتوں نے جو لکھے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ یہ تو آپ سب لوگ کو پتہ ہی ہے، جن لوگوں کو نہیں پتہ تو ان کو میں نے بتا دیا ہے، صحیح ہے؟ اور اسی دن مطلب یعنی کہ اسی وقت ایک نئی نامہ اعمال کی کتاب آتی ہے، جس میں آپ کے آنے والے سال کے تمام اعمال لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور تمام اعمال آپ جو کرو گے یا جو کرنے والے ہوگے وہ سب لکھے جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ جیسے جو پرانی جو نئی نامہ اعمال کی کتاب آتی ہے، صحیح ہے، اس میں یہ بھی لکھا جائے گا کہ اس سال کس کی موت ہوگی، اس سال کس کو حج کرنے کو ملے گا، اس سال کون مدینہ منورہ دیکھے گا، اس میں سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رمضان سے پہلے ایک تحفہ دے رہے ہیں، آپ کو شب برات کا ایک تحفہ دے رہے ہیں، جس میں آپ تمام اپنے گناہوں کو معاف کرواؤ، اپنی مغفرت کراؤ اور پاک صاف ہو جاؤ، تاکہ آپ جب رمضان کا مہینہ آئے تو آپ اس میں ایک دم پاک صاف ہو جاؤ، مزے سے آپ عبادت کرو، مزے سے آپ رمضان گزارو، روزے رکھو، مست ہو جاؤ، صحیح ہے؟ اس طرح شب برات سے پہلے ایک اور مہینہ آتا ہے شب معراج کا، یعنی کہ شعبان سے پہلے ایک مہینہ آتا ہے۔ اس مہینے میں آپ سب لوگوں کو تو پتہ ہے، اس مہینے میں یہ ہے کہ میں نے بیان نہیں دیا، لیکن انشاءاللہ اس والے میں اس کو کور کر لوں گا۔ شب معراج کا مطلب تو آپ سب کو پتہ ہے کہ شب معراج کا مطلب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کا جو مالک ہے، جو ساتوں آسمان کے اوپر بیٹھا ہے، اس سے ملنے کا موقع ملا تھا حضور کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو دعوت دی تھی اپنے پاس بلانے کی، یعنی اپنے پاس ملاقات کرنے کی دعوت دی تھی، صحیح ہے؟ اور یار گائز، میں تم لوگ کو ابھی تھوڑا سٹاپ کرو، میں تم لوگ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں۔ اگر میرے سے کچھ بولنے میں غلطی ہو جاتی ہے یا میں کچھ ہو جاتا ہے
تو صحیح ہے یار، مجھے آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں لازمی بتانا کہ اگر میں نے یہاں غلطی کری ہے تو صحیح ہے، کیونکہ میرے کو جتنی تعلیم ہے نا میں اتنا آپ کو بتاؤں گا، اس سے نہ ایکسٹرا بتاؤں گا نہ زیادہ کم بتاؤں گا. صحیح ہے، تو چلو ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. صحیح ہے، تو شب معراج میں اب تم لوگوں نے حضور کا تو پورا واقعہ سنا ہی ہوگا یوٹیوب پر. اگر نہیں سنا تو مجھے کامنٹ سیکشن میں لازمی بتا دینا، تو میں انشاءاللہ اس کا واقعہ بھی تم لوگ کو بتا دوں گا. صحیح ہے، چلو. تو شب معراج میں تبھی تو لوگ شب معراج کے بھی روزے رکھتے ہیں. صحیح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی اس پوری کائنات کے مالک سے، جس نے پوری کائنات کو بنایا، اس کے مالک سے حضور کی ملاقات ہوئی تھی. تو یہ کتنا حسین، یہ ایک طرح سے جب بندہ جملہ بول رہا ہے نا کہ حضور کی ملاقات ہوئی اس رب سے، تو بندہ خوش ہو جاتا ہے. یار کیسا حضور کو کتنا مزہ آیا ہوگا، حضور کو جب حضور نے جب اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھا ہوگا تو حضور کتنے خوش ہوئے ہوں گے. یہ تو بندہ، اب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی خواہش ابھی بھی ہے، ابھی نہیں بہت پہلے سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خواب میں حضور کی زیارت ہو جائے. ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ایک دفعہ زیارت. یہ تو میری بھی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بس، جیسے اگر میرا یہ ماننا ہے کہ اگر حضور کی مجھے زیارت ہو گئی نا خواب میں، صحیح ہے، یعنی میں سمجھوں گا میرا زندگی میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا ہے. صحیح ہے، تو بس آپ لوگ کی بھی اگر خواہش ہے تو یار مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا. یار تم لوگ کامنٹ کرو گے تو پتہ چلے گا نا مجھے. صحیح ہے، تو میں تم لوگ کو یہ ایک اور بات بھی بتاؤں کہ میں نے تم لوگ کو بتایا نا شب معراج کا، تو اب اس طریقے سے شب برات ہے. شب برات میں تم لوگ کو پتہ ہے ہمارے نامہ اعمال حضور اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر نئے نامہ اعمال آتے ہیں جس میں یہ لکھا جاتا ہے یہ حضور اگلی سال آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے، اگلے سال آپ کے ساتھ کیا ہوگا، سب کچھ لکھا جاتا ہے. تو اس طرح آپ لوگ کو میں یہ بتاؤں، جیسے یہ میری جو ویڈیو ہے یہ 15 شعبان کو اپلوڈ ہوگی. صحیح ہے، اور آج میرا روزہ بھی ہے، تو بس آپ سب لوگ بھی دعائیں کرنا. جن نے روزہ رکھا ہے وہ بھی کامنٹ سیکشن میں بتا دینا. صحیح ہے، تو یہ میری ویڈیو 15 شعبان کو اپلوڈ ہوگی، تو یار پلیز دیکھ لینا. صحیح ہے، مجھے پتہ ہے طارق جمیل صاحب ہیں اور عبدالحفیظ اتاری صاحب ہیں، ان سب کی ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں یوٹیوب پر. انہوں نے بتا دیا پورے شب برات کا پورا قصہ بتا دیا ہے. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ جب میں ان کی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں نا، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی ایک چھوٹی سی اپنی طرف سے ایک ویڈیو اپلوڈ کروں، آپ کے سامنے ایک بیان پیش کروں. تو میری ویڈیو بھی تم لوگ یار پسند کرنا. صحیح ہے، تو یار اب میں اور آپ لوگ کو ایک اپنا کیا نام ہے، میں کہہ سکتا ہوں ایک ہمیں ارادہ کرنا ہے. جیسے آپ سال کے جب سال شروع ہوتا ہے، جب 1 جنوری آتی ہے، تو آپ لوگ ایک ریزولیشن لیتے ہو کہ اس سال ہمیں یہ کرنا ہے، اس سال ہمیں یہ کرنا ہے. تو آج آپ اور میں ایک ریزولیشن لیتے ہیں اس اسلامک پوائنٹ آف ویو کے طریقے سے، کہ آج ہم ایک ریزولیشن لیں گے جس میں ہمیں یہ ایک کرنا ہے کہ اس سال ہمیں اپنی ایک نماز کو بھی قضا نہیں کرنا. صحیح ہے، ہمیں اس سال یہ سائڈ میں تم لوگ کو یہ پوائنٹ شو ہو رہے ہوں گے. صحیح ہے، اگر اسکرین پہ بھی آ رہے ہوں گے پوائنٹ. صحیح ہے، یہ تم لوگ پوائنٹ کو اسکرین شاٹ لے لو. تم لوگ کو اس دفعہ یہ گول کو پورا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. صحیح ہے، تو اس سال ہماری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ہمیں روزمرہ کی زندگی میں چاہے 1 رکوع پڑھو، چاہے آپ 16 لائنیں پڑھو، چاہے آپ جتنا پڑھو، صحیح ہے، آپ کو کچھ بھی ہو جائے ہمیں پڑھنا ہے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے، اس دفعہ ہمیں اپنے جو گناہ ہم نے پچھلے سال کر دیے ہیں، ہمیں اس سال ان گناہوں کو نہیں کرنا ہے. یعنی ہمیں اس گناہوں کو اس سال ختم کرنا ہے، اس گناہوں سے ہمیں عادت کو چھوڑنی ہے. صحیح ہے، اور چوتھی بات، ہمیں اپنی نفس پہ کنٹرول کرنا ہے. ہمیں اپنے نفس کے اپوزٹ جانا ہے، یعنی کہ نفس کے خلاف جاؤ گے تو زیادہ اچھی ہے، نفس کے ساتھ جاؤ گے تو بس ختم پھر. صحیح ہے، نفس کو خدا نہیں بنانا ہے. صحیح ہے، نفس کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھو. اپوزٹ جو نفس بولے اپوزٹ کرو. نفس بولے گناہ کرنا ہے، آپ کو بولنا ہے گناہ نہیں کرنا. اپوزٹ جاؤ گے نا تو خود بخود آپ کا کنٹرول آئے گا اور آپ کے خود آپ آرام سے نیک بنتے جاؤ گے. صحیح ہے، اور اپنا 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ جو لوگ بالغ ہو چکے ہیں، جن پر روزہ فرض ہو چکا ہے، وہ اس دفعہ ان لوگ کو یہ
کرنا ہے کہ دفعہ 30 کے اگر 30 روزے ہوئے تو 30، 29 ہوئے تو 29، یہ سارے روزے دفعہ رمضان کے ایک روزہ مس نہیں کرنا. یہ 5ویں کمٹمنٹ ہے. یہ جتنے بھی ریزولیشن آپ کو میں نے سارے بتائے ان سب کو آپ کو فالو کرنا ہے. صحیح ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جس بندے نے اپنی نفس پہ کنٹرول کر لیا نا، سمجھو اس بندے نے اپنی دنیا میں آنے کا بہت بڑا مقصد پورا کر لیا. صحیح ہے. اور اب میں آج میرے ساتھ تم لوگ مل کے ساتھ بولتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اللہ سے کہ ہم نے جتنے بھی گناہ کرے اس گناہ کو آج ہم اس سال سدھاریں گے، اور اس گناہ کو ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے ہی مٹا دیں گے، اریز کر دیں گے. تو ہاتھ اٹھا کے آپ توبہ کرتے ہیں. صحیح ہے. یا اللہ ہم نے اس سال جتنے گناہ کرے ہم آنے والے سال میں ایک بھی گناہ نہیں کریں گے. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں کہ اس سال ہم نے جتنی بھی نامحرم کو دیکھا اس سال ہم ایک بھی نامحرم کو نہیں دیکھیں گے، فوراً نظریں جھکا دیں گے. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں کہ اس سال ہم نے جتنے بھی لوگوں کو نقصان پہنچایا، جتنے بھی لوگوں کو تنگ کرا، پریشان کرا، اس سال ہم ان لوگوں سے معافی مانگیں گے، اور اس سال ہم کسی کو بھی تنگ نہیں کریں گے، کسی کو بھی پریشان نہیں کریں گے، خاص طور پر ماں باپ کو ہم پریشان نہیں کریں گے. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں کہ اس سال ہم نے جتنی گالی گلوچ کری، جتنے گندے الفاظ یوز کرے، اس سال ہم انشاءاللہ ایک بھی گالی نہیں دیں گے. اس سال کوئی بھی، تو جو بھی بندہ گالیاں دیتا ہے نا بھائی معاف کر دو بھائی، پرہیز کرو اس سے. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں کہ اس آنے والے سال میں زنا کرا ہے، جنہوں نے فحش گندی موویاں دیکھی ہیں، یا اللہ اس سال ہم ایک بھی کچھ بھی نہیں کریں گے، ان میں سے ان دونوں گناہ میں سے کچھ بھی نہیں کریں گے، اور اپنے آپ کو سدھاریں گے. صحیح ہے. تو یہ کچھ توبہ تھی. یا اللہ انشاءاللہ میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ لوگ بھی دعا کرنا کہ اس سال جنہوں نے بھی یہ گناہ کرے سب اللہ سب کو معاف فرما دے، سب کو معاف فرما دے. تو ایک چھوٹی سی دعا کرنا. صحیح ہے. میں ایک چھوٹی سی دعا کر رہا ہوں. صحیح ہے. تو برائے مہربانی ہاتھ اٹھا لیں اور دعا میں شرکت ہو جائیں. صحیح ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ اے میرے رب، اے میرے مالک، اے کائنات کے مالک، اے پوری کائنات بنانے والے مالک، اے جنت بنانے والے مالک، اے دوزخ بنانے والے مالک، اے زمین بنانے والے مالک، اے پانی بنانے والے مالک. یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس سال ہم نے جتنے گناہ کرے ان سب کو معاف فرما دے. آمین. یا اللہ اس سال ہم نے بہت سے گناہ کرے، اللہ سب کو معاف فرما دے. آمین. یا اللہ آنے والے سال میں ہم ہمیشہ اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہتے ہیں. اللہ یا اللہ ہمیں اچھا بننے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ رمضان کریم کا مہینہ آ رہا ہے. اللہ یا اللہ رمضان کریم کا مہینہ آ رہا ہے. اللہ رمضان کریم کے مہینے میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. آمین. یا اللہ شب برات آئی، یا اللہ شب معراج آئی. یا اللہ تو نے ہمارے لیے اتنے ذریعے بنائے، ہماری مغفرت کے لیے ذریعے بنائے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. آمین. یا اللہ رمضان کریم آ رہا ہے. یا اللہ اس رمضان کریم میں یا اللہ اس رمضان کریم میں تمام پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. آمین. یا اللہ اس سال بہت سے گناہ کرے. یا اللہ بہت سے لوگوں کو پریشان کرا. یا اللہ بہت سی نامحرم کو دیکھا. یا اللہ ہمیں معاف کر دے. یا اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ یہ جھولی کو تیرے سامنے پھیلایا ہوا ہے. یا اللہ اس جھولی کو خالی جانے نہ دے. آمین. یا اللہ اس جھولی کو خالی جانے نہ دے. آمین. یا اللہ ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. یا اللہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہے، یا اللہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہے کہ ہمیں جنت ملے. یا اللہ پھر بھی تو رحیم ہے. یا اللہ تو کریم ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے. یا اللہ ہم سب کو تیرے اوپر یقین ہے یا اللہ کہ تو ہمیں جنت دے گا. آمین. یا اللہ بنا حساب کتاب کیے جنت میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. یا اللہ جتنے مسلمان ہیں اللہ چاہے تمام جتنے بھی ممالک میں رہتے ہیں سب
کو ایک اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرما دے آمین یا اللہ. سب کو تیری بارگاہ میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے آمین یا اللہ. جس مقصد سے تو نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اللہ وہ مقصد پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے آمین یا اللہ. یا اللہ اپنے محبوب اپنے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے خواب میں زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما, زیارت کرانے کی توفیق عطا فرما دے آمین یا اللہ. یا اللہ یا اللہ برسوں کی تمنا ہے یا اللہ. یا اللہ برسوں کی تمنا ہے کہ حضور ایک دفعہ خواب میں آ جائے یا اللہ. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی وصحبہ اجمعین آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین. گائز یار تم لوگ کو اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے جانا, چینل کو سبسکرائب بھی اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کرا ہے تو سبسکرائب لازمی طور پہ کرنا ہے یار, صحیح ہے. اگر میں اس ویڈیو میں تم لوگ کو نہیں بولوں گا کہ میرے سبسکرائبر بڑھاؤ, مجھے سبسکرائب کرو, نہیں کرو, کیونکہ مجھے میرے اللہ پر بھروسہ ہے کہ میرا اللہ مجھے جلد سے جلد اس سال انشاءاللہ کامیابی دے گا, صحیح ہے. میں ملوں گا تم لوگ سے اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھنا. السلام علیکم.